بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مجھے ڈاکٹر بنے 3 سال ہو گئے تھے۔ میری ماں کہہ رہی تھی کہ یہ سال میری شادی کا ہے۔ کوئی لڑکی میرے دل کو بھاتی ہی نہیں تھی۔ بہت سی شعلہ شبنم مہتاب جبیں ارد گرد موجود تھی، میرا دل کسی پر جمتا ہی نہیں تھا۔ آج جب گھر سے نکلا تو ماں نے پھر وہی سبق یاد کروایا تھا۔ تعداد میں مرد ڈاکٹرز کی نسبت زیادہ ہوتی ہیں۔ بہت سی پری پیکر نازمین ماں جبین رونق افزا تھی، انہی میں ہی وہ موجود تھی۔ ہفتہ قلم کی شہزادی، سب سے الگ تھلگ، خوبصورت، پتلی، لمبی اور ڈاکٹر نور ریز، جواں مسل گل خندق اور حسن میں مثال ماں طبع، ہلکی سی کاجل کی لکیر سے سجی کٹور آنکھیں تیزی سے گھومتی ہوئی، جس میں بیک وقت بہت سے عکس ابھر کر ڈوب جاتے تھے۔ گوری گردن اور بیوٹی بونز کے نیچے سفید کوٹ کے کالر کے اندر سینے کا گلابی ابھار ہلکا ہلکا سا نظر آ رہا تھا۔ سوراخی دار گردن سے لٹکتی عنابی سٹیتھوسکوپ اس بلیدگی کو جوہر و لعل یاقوت کے انوکھے ہار سے بھی زیادہ رونق بخش رہی تھی۔ اس کی ڈیوٹی میرے ساتھ ہی تھی۔ شوخی اور اچھل کود اس میں موجود نہیں تھی، کام پر بھرپور توجہ دیتی۔ اس کے بولنے کا انداز بہت ہی خوبصورت تھا۔ مریضوں سے لے کر اسٹاف تک ہر کسی کے ساتھ سرپا شفقت بن کر بات کرتی۔ کوئی مریض اگر سخت بیہودہ الفاظ زبان پر لے بھی آتا تو اس کو نظر انداز کر دیتی۔ لڑکیوں کے ساتھ ہنس بھی لیتی تھی، لیکن میں نے اسے کبھی کسی لڑکے کے ساتھ کھل کر بات کرتے نہ دیکھا۔ وہ آہستہ آہستہ میرے دل میں گھر کرتی جا رہی تھی۔ میں زیادہ تر اس کو اپنے ساتھ ہی رکھتا تھا۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ اس کی کوشش ہوتی تھی کہ کام کے علاوہ مجھ سے دور ہی رہے۔ ایک دن وہ اپنے باپ کو لے کر آئی، دل کا دورہ تھا۔ 3-4 دن وہ ہمارے پاس داخل رہے۔ زیادہ تر وہ دونوں اکیلے ہی ہسپتال میں موجود رہتے تھے۔ ڈسچارج ہونے کے بعد انکل کو اکثر ہسپتال آنا پڑتا تھا۔ میں ان کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ وہ کبھی مجھ سے انتہائی پیار کرتے، ہمیشہ سیدھے میرے کمرے میں ہی آتے۔ قربتیں بڑھتی گئی، میرا اس کے گھر آنا جانا بھی شروع ہو گیا۔ ایک دن ہمت کر کے میں نے پوچھ ہی لیا، ڈاکٹر نور آپ کی ماں؟ اس نے جواب نہیں دیا۔ ایک دن کہنے لگے، ڈاکٹر اشار میں دوسرے وارڈ میں جا رہی ہوں۔ کیوں؟ میں چونک گیا۔ بولی، یہ لوگ میرے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ پھر اس کی ڈیوٹی تبدیل ہو گئی، لیکن میں نے اس کے گھر جانا نہ چھوڑا۔ اس کے رویے میں بھی بے تکلفی بڑھتی جا رہی تھی۔ اگر میں 1-2 دن نہ جاتا تو انکل مجھ سے اداس ہو جاتے اور دعائیات کے بہانے فون کرتے۔ میں تو اس کو دیکھے بغیر رہ ہی نہیں سکتا تھا۔ ہم اکثر ساری رات باتیں کرتے رہتے۔ اس کی یہ ایک عادت بہت عجیب تھی، کبھی کبھی وہ باتیں کرتے کہیں کھو جاتی۔ کچھ دیر اس پر اداسی کا غلبہ رہتا، لیکن جلد ہی خود کو سنبھال لیتی۔ ایک دن انکل سو رہے تھے، باتوں باتوں میں میری شادی کا ذکر آ گیا۔ میں کچھ دیر خاموش رہا۔ کیا تم میرے ساتھ شادی کرو گی؟ میں نے پوچھا۔ وہ خاموش ہو گئی، رنگ پیلا پڑ گیا۔ کاٹوں تو ایک قطرہ خون کا نہ نکلتا، تن کا خون شاید رنگ بن کر اڑ گیا تھا۔ یہ ناممکن ہے۔ کیوں؟ میں شادی شدہ ہوں۔ اس کے الفاظ مجھ پر بجلی بن کے گرے۔ کمرے میں اداسی چھا گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تم شوہردار ہو؟ ہاں، یہ سچ ہے، وہ روتے ہوئے بتانے لگی۔ FSC میں تھی، ماں نے میرے باپ اور میری مرضی کے خلاف شادی اپنے بھائی کے بیٹے کے ساتھ طے کر دی۔ ماں کے نام پر کچھ قطع الارض تھا، چند ایکڑ زمین۔ واپس لینے کے لیے میرے ننھال نے میرا خاندان تباہ کر دیا۔ ہچکیاں لیتے ہوئے کب میرے ساتھ لپٹ گئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ جب احساس ہوا تو ایک دم اٹھ کر دور جاتے ہوئے بولی، ڈاکٹر صاحب جاؤ، اپنا سکون کہیں اور تلاش کرو، میرے پاس دکھ ہی دکھ ہے۔ شب کانٹوں کے بستر پر گزری۔ انگنت ارمان، انگنت خواب ریزہ ریزہ ہو گئے تھے۔ سارا دن کام میں دل نہ لگا۔ مزمل شام کے بوجھل لمحات گزارنا مشکل ہو رہا تھا۔ تھکے تھکے قدم اٹھاتے ہوئے اس کے در کی طرف ہی رخ کر لیا۔ انکل کی طبیعت پہلے سے زیادہ خراب تھی۔ افسردگی کے بادل پورے گھر پر چھائے ہوئے تھے۔ کافی دیر دونوں کے ساتھ بیٹھا رہا۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تو انکل نے کہنے لگے، نورین نے مجھے ساری بات بتائی ہے، اس کا خاوند کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ جواب ملا، بتاؤں گا۔ اور ماں زندہ ہے۔ شادی کے بعد جب میں نے نور
ریز کو سسرال بھیجنے سے انکار کر دیا تو وہ روٹھ کر اپنے بھائیوں کے پاس چلی گئی۔ یہ بتاتے ہوئے انہوں نے منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ میں کافی دیر بیٹھا رہا، وہ آئی اور نہ ہی انکل نے کوئی بات کی۔ اگلے دن ان کی حالت اور زیادہ خراب ہو گئی اور ہمارے وارڈ میں ہی داخل ہو گئے۔ ان کی بیماری بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دن کہنے لگے، بیٹا میری بیٹی کا دنیا میں کوئی نہیں ہے، میں اسے ماں کے پاس بھی نہیں بھیج سکتا۔ جب کبھی میں اسے یہ کہتا ہوں وہ انتہائی خوفزدہ ہو جاتی ہے اور کئی دن اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتی۔ ایک کاغذ میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہنے لگا، یہ اس کے خاوند کا پتہ ہے، تم ایک بار اسے مل لینا۔ اسی رات انکل فوت ہو گئے، اب وہ اکیلی رہ گئی تھی۔ میں روزانہ اس کے گھر جاتا۔ بہت دنوں کے بعد میں نے پوچھا، مستقبل کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ ہاسٹل منتقل ہو رہی ہوں، وہ آہستہ سی بولی۔ کافی دیر خاموشی چھائی رہی۔ دکھ کی بات ہے کہ ہمت نہیں ہے۔ اگر اجازت ہو تو پوچھوں، اپنے بارے میں کچھ بتاؤ گی؟ پوچھ کر کیا کرو گے؟ اپنی ماں کے بارے میں بتاؤ، آپ دونوں اس سے کیوں نہیں ملتے تھے؟ وہ کافی دیر سر جھکا کر بیٹھی رہی، روتی رہی۔ کہنے لگی، ماں میری پڑھائی کے سخت خلاف تھی، کہتی تھی ہم نے کون سی نوکری کروانی ہے۔ بابا نے ماں کی ناراضگی سے ڈر کر میری شادی کی ہاں کر دی۔ میں بھی مجبور تھی، میں ابھی 18 سال کی نہیں ہوئی تھی۔ ماموں کا بیٹا مجھ سے 10 سال بڑا تھا، زراعت افسر تھا۔ امتحان کے فوراً بعد شادی ہو گئی۔ وہ رات قیامت تھی، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ اس کی ماں نے سب لڑکیوں کو باہر نکال کر بستر کی سنہری مدار چادر کے اوپر سفید چادر بچھا دی۔ روتے روتے وہ چپ ہو گئی، جیسے کہنے کے لیے الفاظ ڈھونڈ رہی ہو۔ وہ اندر آیا، کچھ دیر میرے ساتھ باتیں کرتا رہا، پھر جو ہوا مجھ میں بتانے کی ہمت نہیں، سہ کیسے سکتی تھی۔ جب ہوش میں آئی تو ہسپتال کے بیڈ پر تھی۔ میری ماں اور ساس لیڈی ڈاکٹر سے باتیں کر رہی تھی۔ ماں کہہ رہی تھی، ڈاکٹر صاحب ہم اس کو گھر لے جائیں، مہمان آئے ہوئے ہیں، ہم نے اسے ولیمے میں بٹھانا ہے۔ ڈاکٹر غصے میں بولی، آپ کو اس کی جان کی فکر نہیں، ولیمے کی بات کر رہی ہیں، یہ اس قابل ہے؟ اندر لمبے لمبے چیر آئے ہوئے ہیں، ابھی اس کو ٹھیک ہونے میں کئی دن لگیں گے۔ مامی بولی، چیر کیسے آ گئے؟ وہ بھی ماس، یہ بھی ماس، میرے بیٹے نے نفس کے ساتھ بلیڈ باندھے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر غصے سے اسے جھڑکیاں دیتی ہوئی باہر چلی گئی۔ وہ بلک بلک کر رونے لگی، رو رہی تھی۔ میں نے چپ کروانے کی کوشش کی تو وہ میرے ساتھ چپک گئی۔ اس کے آنسو قمیض کے اندر میرے سینے کے بالوں کو بھگو رکھے تھے۔ دوزخ کی آگ سے ابلتا ہوا یہ پانی میرے روح میں گھس کر میرے تن بدن کو جلا رہا تھا۔ یہ تپش میرے لیے ناقابل برداشت تھی اور وہ تو اس آگ میں کئی سالوں سے جل رہی تھی۔ کافی دیر کے بعد بولی، میری تقریباً 1 ماہ ہسپتال میں داخل رہی، 2 مرتبہ سرجری ہوئی، اس کے بعد میں اپنے گھر آ گئی۔ کہنے لگی، اس لیے میں نے کہا تھا میں شادی نہیں کر سکتی۔ اس لفظ کو سنتے ہی میرا جسم بید کی طرح کانپنا شروع کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میری جولی میں انگارے ہی انگارے ہیں، جاؤ اپنی خوشیاں کہیں اور ڈھونڈو۔ جاتے جاتے صرف ایک بات بتاتے جانا، تم مرد اور تمہاری مائیں ایک داغ دیکھنے کے لیے لڑکیوں کے جسم اور روح کو کیوں داغدار کر دیتی ہیں؟